السلام علیکم ناظرین، بلال احمد تبصرہ یو کے ساتھ. ناظرین، آج ہم ایک بہت ہی سنجیدہ موضوع ڈسکس کرنے والے ہیں، اور اکثر لوگ اس کی بات سن کے یا اس موضوع کو سن کے گھبرا بھی جاتے ہیں، جو کہ بہت ضروری ہے. خاص طور پر آپ ان ممالک میں، مغربی ممالک میں بشمول یو کے میں اگر رہتے ہیں. جس موضوع پہ آج بات کرنے لگا ہوں وہ ہے وصیت. یہ جو ول ہے، جو ول رائٹنگ ہے، وہ کتنی امپورٹنٹ ہے. یہاں پر بہت سارے میں گوروں کو جانتا ہوں جو اس پہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ ان کی ول جو ہے، وصیت ان پلیس ہونی چاہیے. بے شک وہ ینگ ایج میں بھی ہیں، وہ عمر کے آخری حصے تک کا ویٹ نہیں کرتے ہیں اکثر، جن کو میں جانتا ہوں. اور جب میں اس کو ایشین کمیونٹی میں دیکھتا ہوں تو ہم اس پہ بات کرتے ہوئے بہت گھبراتے ہیں کہ یار کہ مطلب یہ تو ہمارا اور اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے، جان زندگی جانی چلی جائے گی، اور اس پہ بات نہیں کرتے ہیں بہت زیادہ. اور اکثر جو ہے میں دیکھا ہے کہ اپنی فیملی میں بھی دیکھا ہے کہ جب بالکل آپ اس عمر میں پہنچ جاتے ہیں جس میں آپ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس وقت کم رہ گیا، یا آپ کی کوئی اللہ نہ کرے کوئی بیماری لگ جاتی ہے، تو آپ پھر سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرے پاس ول ان پلیس ہونی چاہیے. تو میرے ساتھ آج اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے مریم صاحبہ موجود ہیں. مریم جو ہیں وہ یہاں کی یو کے کی سولیسیٹر ہیں، جو ول کی ایکسپرٹ ہیں، یو کے بیسڈ ہیں، اور آج میں انہی سے بات کروں گا. سو تھینک یو فار گیونگ اس اے ٹائم آن تبصرہ یو کے. پہلے یہ بتائیں کہ یہ وصیت جو ہے یہ کیا ہے، کیوں ضروری ہے، مطلب اس کا کیا مقصد کیا ہے؟ وصیت جو ہے نا ایک لیگل ڈاکیومنٹ ہے، ٹھیک ہے، جو ہمیں بنانی چاہیے تاکہ ہم میں سے کچھ ہو جائے، ہمیں ہمارے مرنے کے بعد، جانے کے بعد ہمارے جو وارث ہیں، ہمارے بچے ہیں یا ہمارے فیملی ممبر ہیں، وہ ہماری جو ایسٹس جو ہے ان کو صحیح طریقے سے پہنچ جائے. اور ضروری اس لیے ہے کیونکہ ٹیکسیشن بہت زیادہ یہاں ہے، ٹیکسیشن کو مینیمائز کرنے کے لیے، اور یہ دیکھنے کے لیے کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کا پروسیس جو کرنا ہوتا ہے پروبیٹ کا، جو میں آپ کو سمجھاؤں گی بعد میں، وہ ان کے لیے آسانی ہو جائے. کیونکہ ہمیں یہ امیجن کرنا چاہیے، سوچیں کہ ایک دن میں یہاں نہیں ہوں تو میری ساری چیزیں ہیں کیسے میرے ہسبینڈ، میرے وائف یا میرے بچے یا میرے فیملی ممبر کیسے مینیج کریں گے، کہ ان کو تو نہیں پتا آپ کا کیا ہے کیا نہیں، آپ کی پرسنل چیزیں جو ہیں. سو آپ نے ایسے کوئی چیز پیپر، ایسے کوئی ڈاکیومنٹ بنانا ہے کہ ایک دن جس دن میں یہاں نہ ہوں تو وہ اس کو فالو کر کے نا آسانی سے نا اپنے ٹرانسفر کر سکے بینیفیشریز کو، بچوں کو یا فیملی ممبر کو. اچھا، ایک ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اگر میرے پاس ول نہیں ہوگی تو مثال میں اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں، تو میرا گھر ہے یہ، اور اگر میری ول نہیں ہوگی اور میں مر جاتا ہوں تو یہ کیا گورنمنٹ لے جائے گی اس گھر کو، یا کیا ہوگا اگر ول نہیں ہوتی ہے تو؟ اگر ول نہ ہو نا تو انڈر دا یو کے لو رولز آف انٹسٹیسی ہے، ٹھیک ہے. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ کی میرج ہوئی ہوئی ہے نا، یہ بھی دیکھنا ہم نے کہ میرج رجسٹرڈ ہے کہ نہیں. اگر میرج رجسٹرڈ ہے آپ کی، مطلب جیسے ہم نے کہا کیا وہ رجسٹرڈ ہے یو کے میں، پھر اس کا یہ ہوگا کہ آپ کی جو جائیداد ہے 322,000 پاؤنڈ آپ کی پراپرٹی میں سے آپ کو وائف کو جائے گا، ٹھیک ہے. باقی جو بھی بچتا ہے وہ آدھا وائف اور آدھا بچوں کو جائے گا، ٹھیک ہے. اس کا پرابلم تھوڑا سا یہ ہے کہ اس میں ٹیکسیشن آ سکتا ہے. اوکے، سو جو ول ہے بیسیکلی وہ آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہے ٹیکسیشن پوائنٹ آف ویو سے. اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی جو اس ایج میں پہنچ جاتے ہیں جس میں آپ کی کیئر ہوم میں کیئر کرنی پڑتی ہے، تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ گورنمنٹ گھر لے لیتی ہے اور اس کو بیچتی ہے اور اس سے کیئر ہوم کے پیسے پورے کرتی ہے. تو یہ کیا اس میں ول کا کیا کام ہوتا ہے پھر؟ اوکے، ول میں جب ول بناتے ہیں نا، جب فار انسٹنس دو ہسبینڈ اور وائف ہیں، ٹھیک ہے، ول بنائیں گے کہ خدا نہ خاصہ اگر ہسبینڈ نے کیئر ہوم پہ جانا ہے یا ان کو کوئی بیماری ہے یا کچھ بھی، تو ان کے گھر، ان کے ول میں ایک ٹرسٹ بنائیں گے، ٹھیک ہے، اسے پراپرٹی ٹرسٹ کہتے ہیں. اس کے ٹرسٹ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ خدا نہ خاصہ اگر ہسبینڈ وائف میں سے کسی ایک کو یا جو بھی ہیں کیئر ہوم میں جانا پڑے تو وہ گھر کو نہیں بیچیں گے. کیونکہ کیا ہوتا ہے نارملی کہ کوئی ایلڈرلی، کوئی جیسے کوئی ہے گھر میں رہ رہے ہیں، ان کو کیئر ہوم میں جانا پڑتا ہے، وہ گھر کو بیچ کے تو ان کے کیئر ہوم فیس کو کور کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کیئر ہوم کے خرچے جو پورے ہوتے ہیں. تو اس کو بچنے کے لیے کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جو ول بنائیں گے، ول کے اندر ہی ایک ٹرسٹ ہوتا ہے، پراپرٹی ٹرسٹ بھی کہتے ہیں، ڈفرینٹ اس کے نام ہوتے ہیں، لیکن ٹرسٹ ہے مین چیز. ٹرسٹ جو ہوتا ہے وہ پراپرٹی کو سیو کرتا ہے، مطلب پراپرٹی کو پروٹیکٹ کرتا ہے، تاکہ وہ جو کیئر ہوم جو ہیں اتھارٹیز ہیں اس گھر کو نہ بیچیں اور نہ ہی اس کو یوز کر سکیں. تو
یہ پھر بچوں کے لیے ہوتا ہے کہ چلو بچوں کو فائدہ ہے. اور دوسرا یہ کہ جو وہ کپلس جو شادی شدہ لوگ ہیں جن کی شادیاں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں ہوئی ہوئی ہیں اور وہ کسی بھی ریلیجن سے بلانگ کرتے ہوں، ضروری نہیں کہ وہ وہاں کے گورنمنٹ سے سرٹیفائڈ ان کا اتھارٹی ہو، تو وہ یہاں پہ ویلڈ ہے یا ان کو یا بالفرض میرا جو ہے پاکستان میں نکاح ہوا ہے اور میری یہاں پر میرج رجسٹرڈ نہیں ہے، تو مجھے ول کے لیے کیا میرج رجسٹر کرنی پڑے گی؟ اوکے رائٹ. سو اگر پاکستان میں نکاح ہوا ہے یا کسی بھی کنٹری میں آپ کی شادی ہوئی ہے اور اس کنٹری وہ جو کنٹری ہے وہ آپ کی شادی کو ایکسیپٹ کرتی ہے، مطلب وہاں پہ رجسٹر ہوتی ہے، پھر یو کے بیس جو ہیں یہ ایکسیپٹ کریں گے، ٹھیک ہے. لیکن کچھ سچویشن ایسی ہے، ہماری ہوا ایک کلائنٹ تھی جس میں نائجیریا میں ان کی ٹریڈیشن شادی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کی رجسٹریشن نہیں تھی، ان کی صرف ٹریڈیشن تھی. ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی ہے، وہ یہاں پہ رہتے تھے تو اس میرج کو ایکسیپٹ نہیں کیا انہوں نے. لیکن آپ کی سچویشن جیسے آپ کی میرج پاکستان میں ہوئی ہے، نکاح ہوا ہے اور آپ کے پاس یہاں آئی ہے، آپ کی میرج رجسٹرڈ ہے اور آپ کی میرج ریکگنائزڈ ان دی یو کے ہے. وہ ریکگنائز، سوری ٹو کٹ یو، وہ ریکگنائز اس لیے بھی ہے کیونکہ میرے اسپاؤس ویزے پہ آیا ہوں، تو جو اسپاؤس ویزے پہ آئے گا اس کا مطلب یہ کہ یو کے گورنمنٹ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. دیٹس اے گڈ پوائنٹ. لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پاکستان میں رجسٹرڈ نہیں ہے یا ایسے اسپاؤس ویزے میں نہیں آئے یا انڈیا سے کہیں، کینیا سے کہیں سے بھی، ان کا پھر آپ دیکھنا پڑتا ہے رجسٹرڈ ہے کہ نہیں. لیکن اگر انگلینڈ میں آپ کا نکاح ہوا ہے صرف، دیٹ از ناٹ رجسٹرڈ، وہ رجسٹرڈ نہیں ہے، اس کو رجسٹر کرنا پڑے گا. فار ایگزامپل ایک اور چیز ہے، سوری، کہ اگر آپ نے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ہم نے نکاح رجسٹر نہیں کرنا، ٹھیک ہے، وچ از فائن. اس کے پھر یہ ہے کہ وصیت بہت ضروری ہے بنانے کے لیے، کیونکہ خدا نخواستہ اگر آپ کا ہسبینڈ وائف کو کچھ ہو جاتا ہے، آپ کے میرج رجسٹرڈ نہیں ہے یا اٹ از ناٹ ریکگنائزڈ ان دی یو کے، پھر آپ کا اسپاؤس جو ہے نا، آپ کا ہسبینڈ یا وائف، ان کو آپ کی جائیداد میں سے کوئی حصہ نہیں ملتا. آپ کے جو بینک اکاؤنٹ سیز ہو جاتے ہیں ان کا کوئی رائٹ نہیں بنتا وہ بینک اکاؤنٹس جا کے اس کو مطلب پروسیس کریں. ڈیتھ کے بعد جو پیپر ورک ہوتا ہے، پروبیٹ جس کو کہتے ہیں، وہ ان کے پاس کوئی رائٹ ہے نہیں کہ نہیں کرنے. وہ they can't do it unless your marriage is registered or unless you've written a will. ول کے اندر لکھا ہوا ہے کہ میں نے آتھرائز کیا ہے میرے اسپاؤس کو یا میرے فیملی ممبر کو، جو بھی، میرے ایگزیکٹر بننے کے لیے. پھر وہ ایگزیکٹر کے طور پہ آ کے پیپر ورک کر سکتے ہیں تو بینیفیشری بن سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ول لکھنی بہت ضروری ہے. اگر رجسٹر ہے میرج پھر بھی ول لکھیں، کیونکہ ٹیکس سے بچنا نہیں ہے. مین چیز تو ٹیکس ہے نا. ہم چاہتے ہیں کہ 40% ٹیکس لگتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو یا ہمارے فیملی ممبر کو وہ ایسٹس ملیں، نہ کہ ٹیکس مین کو. زندگی میں اتنا ٹیکس ہم لوگ پے کر رہے ہیں تو اس کو بھی ڈیتھ ٹیکس کہتے ہیں، انہیریٹنس ٹیکس. انہیریٹنس ٹیکس جو ہے وہ ڈیتھ ٹیکس. اوکے اوکے ٹھیک ہے. جو ایشین کمیونٹیز ہیں جو یو کے میں رہتی ہیں، کوئی آپ کے پاس ایگزامپل ایسی ہیں جس میں انہوں نے ول نہ کی ہو اور ان کو ایشوز آئے ہوں ریئل لائف میں؟ یہ روزانہ کے ایشو ہے انفارچونیٹلی، کہ جو فیملی ممبرز ہیں یا جو ہماری جو بڑی جنریشنز ہیں جنہوں نے ول وصیت نہیں لکھی، ان کے مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپس بچوں میں، بچے مطلب کہ بچوں کی عمر ہوگی 40-50، یہ بھی نہیں کہ بہت ینگ ہیں، ان بہن بھائیوں میں سبلنگز میں اتنی زیادہ ڈسپیوٹس ہوتی ہیں، اتنی زیادہ گڑبڑ ہوتی ہے. بھائی کہتے ہیں، اتنا تک ہو جاتا ہے کہ بھائی تھریٹ کرتے ہیں بہنوں کو. میں نے خود مطلب دیکھا ہے میٹنگز میں، بھائی کہتے ہیں ہم نے بہنوں کو حصہ دینا ہی نہیں ہے. مطلب یہ بہت ایشو ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب تک وہ بچے آپس میں صحیح ان کا مطلب سائن سب نہ کریں تب تک پروسیس ہو بھی نہیں سکتا. مطلب اتنے ڈسپیوٹس، اتنے ایشو ہوتے ہیں، کورٹ تک بات پہنچ جاتی ہے، 4-4 5-5 سال لگ جاتے ہیں. اس کا پہلی بات یہ کہ ظاہر اتنا لمبا پروسیس ہو جاتا ہے، خرچہ اچھا خاصا ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ جو انہیریٹنس ٹیکس ڈیو ہوتا ہے نا، وہ 6 months ود ان 6 months آف ڈیتھ ڈیو ہوتا ہے. جب تک آپ اس کو سورٹ آؤٹ نہ کریں، 4 سال 5 سال گزر جائیں آپ کے ڈسپیوٹس میں، اس پہ انٹرسٹ لگتا رہتا ہے. Oh, really? ہاں جی. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہے. ضروری ہے کہ وصیت بنائیں، ضروری ہے کہ وصیت کو ٹیکس ایفیشینٹ بنائیں. میک شیور the will is tax efficient, there's no taxable payable. دوسری بات یہ کہ آپ میک شیور کریں آپ 1 یا 2 بندے کو فیملی میں اپوائنٹ کریں ایگزیکٹر. بے شک آپ کے 5-6 بچے ہوں، ان میں سے 1-2 کو اپوائنٹ کریں وہ ایگزیکٹر ہوں، تاکہ مرنے کے بعد یہ نہ ہو کہ کوئی بہن کہے گی میں نے اس وکیل کے پاس جانا ہے، بھائی کہے گی میں نے اس وکیل کے پاس جانا ہے، آپس میں گڑبڑ ہی ہوتی رہتی ہے. بہتر ہے کہ 2 بندے. ایگزیکٹر جو ہے بیسیکلی آپ ایک طرح سے سولیسیٹر اپوائنٹ کر رہے ہیں، اپوائنٹ کرے گا. کہ آپ اپنی زندگی میں کہہ رہے ہیں کہ میں مریم صاحبہ کو اپوائنٹ کرتا ہوں یا کرتی ہوں
کہ یہ میری ڈیتھ کے بعد اس کو میری جو بھی ول ہے اس کو پروسیس کریں. ایسے کر سکتے ہیں, لیکن جو ایگزیکٹر ہوتے ہیں نا ان کی چوائس ہوتی ہے, کیونکہ اس ٹائم شاید میں نہ ہوں, شاید کوئی اور ہو. اوکے, ایگزیکٹر جو تھرڈ پرسن ہوگا جو کہ یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں, ویری سمپل ایگزامپل, کہ میری وصیت ہے, ٹھیک ہے, میرا ایگزیکٹر میرے ہسبینڈ ہے, ٹھیک ہے, خدا نہ خواستہ ہم دونوں کو کچھ ہو جائے, ہمارے ایگزیکٹر میرے بھائی ہیں, کیونکہ میرے ہسبینڈ کی فیملی پاکستان میں ہے, میرے یہاں پہ ہے, تو میرے جو بھائی ہیں وہ میرے ایگزیکٹر ہوں گے ہم دونوں کے, ٹھیک ہے. انہوں نے سارا پیپر ورک کرنا ہے ہمارا, ٹھیک, کہ کیونکہ میرے بچے چھوٹے ہیں فار انسٹنس, تو ان کے لیے وہ کریں گے سارا پیپر ورک, تو وہ پھر آسانی ہو جاتی ہے. کیونکہ ایز اے سیٹ اگر وصیت نہ بنی ہو, بہن بھائی ہوں آپس میں کہ بہت جھگڑا ہوتا ہے, بہت ایشو ہوتا ہے, یہ بہت لمبا پروسیس چلا جاتا ہے. ایک اور جو چیز جو ہے وہ کہ جو یہاں پر ایشین کمیونٹی ہے وہ اگر وصیت نہیں کرواتی ہے تو وہ کیوں نہیں کرواتی ہے آپ کے, یا یہ ریلیجیس اسپیکٹ ہے, کلچرل ہے, کیوں لوگ گھبراتے ہیں وصیت کروانے سے آپ کی نظر میں؟ آئی تھنک اوبیسلی ریلیجن کو بات کریں تو اسپیشلی اسلام جو ہے وہ تو کہتا ہے, سنت رسول ہے کہ آپ نے وصیت لکھنی ہے, حدیث میں بھی ہے کہ آپ نے وصیت لکھنی ہے, کہ 2 راتوں سے زیادہ نہ گزاریں جب تک آپ وصیت نہ لکھیں, ٹھیک ہے. تو ایز اے اسلامک پوائنٹ آف ویو اٹس این اوبلیگیشن, اٹس فرض اپون ایز اے مسلم کہ آپ کو چھوٹی سی چیز بھی ہو آپ اس کی وصیت لکھنی ہے, ٹھیک ہے. بات کریں ساؤتھ ایشین کلچر جو ہمارا ہے, آئی تھنک کلچر جو ہے نا ہمیں زیادہ ڈومینیٹ کرتا ہے بنسبت ہمارے ریلیجن کا. اب سکھ, انڈین, پاکستانی جو بھی ہے, ہمارا جو کلچر ہے نا ہم لوگ اس چیز کے بارے میں بات نہیں کرتے, مرنے کے بارے میں بات نہیں کرتے. یہ ایک چیز زندگی میں تو سرٹن ہے نا کہ ہم نے جانا ہے. اب بے شک آپ کو ریلیجن ہو یا نہ ہو, یہ ہر انسان اس کو مانتا ہے, لیکن ہم اس کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتے. لیکن اس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے, کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا کہ ہمارے جانے کے بعد یا ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچوں کے لیے, ہماری فیملی کے لیے مشکل نہ ہو, یو نو. سو یہ دس از موسٹ آف کلچر. جو ہمارے ایلڈر جنریشن ہے وہ اس چیز کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے, اور میں انڈرسٹینڈ کرتی ہوں کہ انسان موت سے ڈرتا ہے, لیکن کرنا چاہیے یہ چیز بات, تاکہ ہماری سیٹسفیکشن ہو کہ ہمارے مرنے کے بعد پیچھے مشکل نہ ہو سب کے لیے. ینگر جنریشن ہے نا اب چینج ہو رہا ہے, ینگر جنریشن دے آر ٹاکنگ اباؤٹ ڈیتھ, اچھا, بیکاز ان کا ہے کنسرن ہوتا ہے کہ ڈیتھ ہو گئی, ٹیکسیشن ہو گیا, انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ کتنا مشکل ہوتا ہے, تو زیادہ پرویکٹیو ہے ینگر جنریشن. لیکن ہماری جو ایلڈر جنریشن ہے نا وہ تھوڑے سے نا کہتے ہیں کہ سیکرٹ رہے, خاموشی رہے, کسی کو پتہ نہ چلے میرے پاس کیا چیز ہے کیا نہیں. یہ بھی تھوڑا سا کلچرل ایشو ہے. ٹھیک ہے, وہ اپنی پراپرٹیز کو ایکسپوز نہیں کرنا چاہتے ہیں, کہ لیکن وصیت بنانے سے ایکسپوز نہیں ہوتا. یہ ہم اس بات پہ آتے ہیں, اس بات پہ آتے ہیں. ایک اور جو چیز جو ہے, میں اس پوائنٹ پہ ابھی دوبارہ آتا ہوں. اچھا, ایک اور جو چیز جو ہے کہ اگر میرے بالفرض میں ہوں اور میری پراپرٹی یو کے میں ہے, اور لیکن میری پراپرٹیز پاکستان میں بھی ہیں, انڈیا میں بھی ہیں, فار ایگزامپل دوسری کنٹریز میں, مڈل ایسٹ میں ہیں, تو وہ جو ول ہے وہ جو میں یو کے میں بنا رہا ہوں وہ تو یو کے کو ہی پروٹیکٹ کرے گی, یا وہ مجھے آل اوور دا ورلڈ پروٹیکٹ کرے گی؟ کیسے وہ ول جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ کہاں تک اس کوئی اسکوپ ہوتا ہے؟ ول کا اسکوپ تو ورلڈ وائڈ بھی ہوتا ہے, ہو سکتا ہے, لیکن ہم لوگ یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جس کنٹری میں آپ کے ایسٹس ہیں اس کنٹری کے لو کے مطابق ول بنائیں. اب یو کے کی ول ہے, یو کے کی ہی جورسڈکشن کو کور کرے گی, ٹھیک ہے. انگلینڈ اینڈ ویلز, اسکاٹ لینڈ کو بھی نہیں کرتی, اسکاٹ لینڈ کا علیحدہ جورسڈکشن ہے. جو یو کے کی جو ہے نا وہ یو کے ہی کور کرے گی. لیکن فار انسٹنس اگر کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو ان کی انڈیا, پاکستان, کینیا کہیں بھی پراپرٹیز ہیں تو وہاں ول نہیں ہے, تو یہ ول جو ہے یہاں سرٹیفائی کر کے ان کی ایمبیسی میں جا کے سرٹیفائی کر کے یوز کر سکتے ہیں. لیکن ہم لوگ یہ کہتے ہیں سب سے بیسٹ آپشن یہ ہے کہ آپ ایون کہ آپ کی پراپرٹی یورپ میں کیوں نہ ہو, اسکاٹ لینڈ میں ہو, ان کے مطابق اپنی وصیت بنانی, لوکل لاء کے مطابق آپ کو, لیکن آپ کے وصیت ہونا ضروری, ول ہونا ضروری ہے, ضروری. ٹھیک ہے. اچھا, اب تو ہمیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ جو ول ضروری ہے, ول کے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ہماری جو کچھ مطلب کلچرل باؤنڈیج بھی ہے کہ ہم نہیں اس بارے میں سوچتے ہیں. لیکن اگر ہم نے سوچنا شروع کر دیا ہے تھرو دس ویڈیو, بھی ہم آپ کو بھی اپروچ کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ مریم صاحبہ کو بھی اپروچ کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی لنک ہے, آپ اس پہ کلک کریں, ڈائریکٹلی آپ ان تک پہنچ جائیں گے, وچ از اے اسٹریٹ فارورڈ لنک. اور یہ ایکسپرٹ ہیں, لیگلی سولیسیٹر ہیں, لیگل پکی سے سولیسیٹر ہیں, یہاں کی ول پہ جو ہے ایکسپرٹ ہیں, تو آپ اس سے بات کر سکتے ہیں. اب بات یہ کہ اگر آپ, میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس ابھی ول نہیں ہے اور میں ول بنانا چاہتا ہوں, تو ول کا پروسیس کیا ہوتا ہے؟ یا یہ اگر میں نے جس طرح پاکستان میں ہوتا تھا نا, اسٹیمپ پیپر پہ کوئی چیز بنائی اور گھر میں رکھ لی, اور اس کے بعد 10 کاپیاں اور بنا لی کسی اور نے جا کے, تو اگر میں نے ول آپ سے بنوا لی, اپنے پاس رکھ لی, کوئی بعد میں میرے مرنے کے بعد پتہ نہیں اس کا ول کا کہاں سے کیا ہو جائے, تو اس کی پروٹیکشن ول بنتی کیسے ہے, اس کو پروٹیکٹ کیسے کرتے ہیں,
اور اس کو مطلب پروٹیکشن سے مراد یہ ہے کہ اس میں کوئی فراڈولنٹ والی چیز تو نہیں ہو سکتی کہ میں بعد میں کوئی اور کلیم کر لے میری پراپرٹیز پہ فار ایگزامپل. اوکے ٹھیک ہے. ول کا پروسیس پہلے بتاتی ہوں. پروسیس سمپل یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہمیں کانٹیکٹ کرتا ہے ہمیں ان کو 30 منٹس فری کنسلٹیشن دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں میں بیٹھوں گی, میں پوچھوں گی ٹھیک ہے آپ کی شادی ہوئی کہ نہیں, آپ سنگل ہیں, ڈیورسڈ ہیں, ویڈوڈ ہیں, بچے ہیں کہ نہیں, ایج کیا ہے بچوں کی, 18 سال سے کم ہے یا ان کی زیادہ ہے, یہ انفارمیشن. پھر ان سے تھوڑا سا یہ پوچھوں گی کہ آپ کے ایسٹ سائز کے ہیں, مطلب آپ کی پراپرٹیز جو یو کے میں ہیں. فار انسٹنس آپ کا مین گھر ہے, نام جوائنٹلی ہے, وائف کے ساتھ آپ نے جوائنٹ نام ہے یا سول آپ کے نام پہ ہے, اس کی تھوڑی سی ویلیو کیا ہے. آپ کو اس کا پراپرٹیز ایکسٹرا پراپرٹیز ہیں, ان کی تھوڑی سی ویلیو, ان کی موگج کتنی ہے. آپ کے بزنسز ہیں, کون سے بزنس ہیں, کہ کچھ بزنس جو ہوتے ہیں اس میں ٹیکس لگتا ہے, کچھ بزنس میں نہیں لگتا. ٹھیک ہے, جب ہم وسیعت بناتے ہیں اس میں نے یہ دیکھنا ہے کہ اس بزنس میں ٹیکس لگے گا یا نہیں لگے گا, اگر لگے گا تو اس کو کیسے میں میری بچت کر سکے نا. پھر وہ انفارمیشن تھوڑی سی ملے گی مجھے, پھر میں آپ کو سمجھا دوں گی کہ اچھا ٹھیک ہے آپ کی جو ول ہے نا, ہمیں آپ نے ایگزیکٹو اپوائنٹ کرنا ہے, جیسے میں نے پہلے کہا تھا. تو آپ کہیں گے میرے 4 بچے ہیں, فار انسٹنس آپ کہیں گے میرے 4 بچے ہیں, 3 جو ہیں 18 سال سے عمر ان کی زیادہ ہے, اور جو چھوٹا ہے وہ 18 سے کم ہے. ٹھیک ہے, میں کہوں گی ٹھیک ہے آپ نے ایسے کرنا ہے کہ آپ ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں, ایک بیسک بتا رہی ہوں سچویشن. تو آپ کو کہیں گے ٹھیک ہے ہسبینڈ جو ہے وہ ایگزیکٹو بن جائیں گے وائف کے لیے, جو وائف ہیں وہ ہسبینڈ کے لیے ایگزیکٹو بن جائیں گے. یہ ہو گیا. اگر فار انسٹنس اگر میں کہوں, پھر دوسری بات ہمیں دیکھنا پڑتا ہے فیوچر میں کیا ہوگا. اگر خدا نہ خاصہ دونوں ہسبینڈ وائف نہیں ہیں, پھر کون ایگزیکٹو ہوگا. پھر وہ کہیں گے یا میرے بہن ہے, یا میرے بھائی, یا میرا فرینڈ ہو گیا, یا میرا بزنس پارٹنر ہو گیا, یا میرے بچے جو 18 سال سے اوپر کی عمر ہے, وہ ایگزیکٹو بن سکتے ہیں. تو ان کا نام ایگزیکٹر سے مراد یہ کہ جس نے آپ کی ول کو پروسیس کروانا ہے, پروسیس کیسے پیپر ورک کرنا ہے, پیپر ورک کرنا ہے, جانے جس کے پہ آپ بعد ٹرسٹ کرتے ہیں. ہاں جی بالکل, جس بندے نے میرا سارا پیپر ورک کرنا ہے, سارا ٹرانسفر کرنا ہے بچوں کے لیے. ٹھیک ہے, رائٹ. جو بینیفیشریز ہیں نا, وہ جو وہ ہوتے ہیں جن کو ملتی ہے انہیریٹنس, جو بینیفیشری ہے وہ ایگزیکٹڈ بھی بن سکتے ہیں. جیسے کہ آپ کے وائف ہوگی, آپ کے بچے ہو گئے. ٹھیک ہے, تو ان کا نام تو ایڈریس وغیرہ چاہیے ہوں گے. ٹھیک ہے. پھر دوسری ول میں ایک اور چیز آتی ہے فیونرل وشز, وچ از ویری امپورٹنٹ. فیونرل وشز کا اس لیے کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو ہم لکھیں گے اسلامک فیونرل, بریل, نو اٹاپسی, نو امبالمنگ, کیونکہ یہ حرام ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم ہندوازم فار انسٹنس, سکھزم ہے تو انہیں لکھنا کریمیشن, اور ہمارے مطلب ایز پر دیئر ریلیجیس ویلیوز. ٹھیک ہے, جو مسلمس ہیں میں زیادہ ایمفسائز کروں گی اسلامک ولس پہ, کیونکہ 2-3 ایسے آئے ہیں کیسز. ایک آیا لاک ڈاؤن سے پہلے اسکاٹ لینڈ میں, ایک ڈاکٹر تھا جو ابروڈ پاکستان کسی اسلامک کنٹری سے آیا تھا, جس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اس کی کوئی فیملی یہاں نہیں تھی, جو اسے کولیگس ہیں اس کو کریمیشن کر دیا. ٹھیک ہے, جلا دیا, کیونکہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ اس کا ریلیجن کیا ہے, اس کو کیا ہے, اس کی فیملی یہاں نہیں تھی. تو اس چیز سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے, جو اسٹوڈنٹس باہر سے آئے ہوئے ہیں یا جو ڈاکٹرز ہیں جو اسکلڈ ویزا پہ آئے ہوئے ہیں, ان کو بھی ضروری ہے کہ وہ وصیت لکھیں. اور بے شک میں یہاں کوئی ایسٹس نہ ہوں, لیکن انہوں نے یہ دیکھنا کہ وصیت اس چیز کی لیتے ہیں کہ میں نے بریل کیسے ہونا ہے, میرا جنازہ ہونا ہے, کرمیشن ہونا ہے. وصیت ضروری نہیں کہ وصیت پراپرٹی پہ کرنی ہے, وصیت کسی بھی چیز پہ آپ کر سکتے ہیں. کہ بھائی وصیت کے مین آبجیکٹو ہوتا ہے آپ کو پروٹیکٹ کرنا. سب سے پہلے بات ہے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے, اپنی باڈی کو پروٹیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اگر مسلمان ہے تو ہم نے لکھنا ہے کہ ہمارے اسلامک طریقے سے ہمارے جنازہ کفن دفن ہو. ٹھیک ہے, ہمارے اٹاپسی امبالمنگ نہ ہو انلیس از ریکوائرڈ, خدا نہ خاصہ اگر ضرورت ہے تو پھر ٹھیک ہے, میڈیکل ریزنس کی وجہ سے یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک, پھر یہ چیز آپ نے لکھنا ہے اس میں, کیونکہ ایسے ایک برمنگھم میں کیس ہوا تھا کچھ سال پہلے کہ 2 بھائی تھے, ان کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تھی. بھائی کی وہ مطلب میچور تھے, 45-50 ان کی عمر تھی. ایک بھائی کہتا تھا مسلمان پاکستانی کمیونٹی, ایک بھائی کہتا تھا میں نے ڈیڈ کی کریمیشن کرانا کیونکہ سستا ہے, بیکاز چیپ ہے کریمیشن اس لیے لوگ کرتے ہیں. اور دوسرا بھائی کہتے نہیں یار مسلم ہے بریل کرنا ہے. تو یہ بہت زیادہ ڈسپیوٹ گزرا تھا, سال گزر تقریباً کے سال تو نہیں لیکن 6 مہینے تک گزر گئے تھے. پھر کیا ہوا تھا, پھر کورٹ پہ گئے, پھر اس کو مسجد والوں کو انوالو کیا, پھر بعد میں ان کو بریل کیا. مطلب کہ ہمارے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا کہ فوراً بریل کریں, فوراً کے فوراً جنازہ کریں. لیکن اگر ایسے ڈسپیوٹس ہو جائیں, ایسے پرابلمس ہو جائیں, it will take time. ٹھیک ہے, کورٹ کا چکر, اس کے بچنے کے لیے اپنے فیونرل وشز جو میں کہتے ہیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, اپنے آپ کو تو ہم پروٹیکٹ کریں پہلے. سو یہ کرنا ہے. ٹھیک, پھر اس کے بعد دوسری بات ہم نے کیا کہنا ہوتا ہے, آپ کے بچے ہیں 18 سال سے کم ہے, خدا نہ خاصہ دونوں مم اینڈ ڈیڈ کو کچھ ہو جائے تو بچے کس کے پاس جائیں گے, کیونکہ یہاں کے رول کے مطابق بچے اتھارٹیز کے پاس چلے جاتے ہیں, سوشل سروسز کے پاس. بے شک خالہ پھپھو چاچی دادو سب یہاں ہوں, لیکن نہیں, وہ کہتے ہیں ان کے پاس, پھر وہ ڈیسائیڈ کریں گے بچے کس کے پاس جاتے ہیں. سو اگین میرے پاس کلائنٹس آتے ہیں جو میرے ریسنٹلی ہے ایجپٹ سے کپل آیا ہوا ہے, ان کی کوئی فیملی یہاں نہیں ہے, تو ان کو یہی تھا کہ ہمارے بچے چھوٹے ہیں ہم کیا کریں.
ان کو میں نے کہا تھا کہ اپنے کوئی فرینڈ کو اپوائنٹ کر لیں ایک گارڈین ایز اے ریزروڈ گارڈین, تاکہ جب تک وہ بچے واپس ایجپٹ کو ٹرانسفر نہ کریں تب تک وہ بچے ان کے پاس رہیں, نہ کہ اتھارٹیز کے پاس. اور اگر یہ تو آپ نے ایجپٹ کی ایگزامپل دی, لیکن اگر کوئی یہیں پہ ہی ہیں اور اگر وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ہم نے سوشل سروسز کو نہیں دینے بچے, تو وہ پھر اپنے گارڈین کو نامنیٹ کر لیں. گارڈین کو بالکل, جیسے اور گارڈین پھر جو ہے, ہاں جیسے میری ایگزامپل ہے, میری جو گارڈین میرے بچوں کی میری مام ہے, میری امی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ میرے ان لوز تو پاکستان میں ہیں لیکن میری فیملی یہاں پہ, امی ہے, امی خدا نہ خاصا نہ ہو تو میرے بھائی ہیں. تو آپ اس میں گارڈین, اس میں فرسٹ سیکنڈ آپشن آئی کین اپوائنٹ اپ ٹو 4 پیپل, 4 بندے, ٹھیک. ایون کہ اگر فار انسٹنس میری بیٹی ہے ماشاء اللہ 15 سال کی ہو جائے, 18 سال کی ہو جائے گی, میں اپنے ول کو میں اس کو بھی گارڈین بنا دوں گی بچوں کے لیے. ٹھیک. اچھا اس میں جو ہے چلیں ایک یہ تو ہو گیا کہ ول, اب آگے ول پروٹیکٹ کیسے ہوتی ہے. اوکے, سو یہ ول کا ہو گیا. پھر ول کا پروٹیکشن یہ ہوتی ہے کہ جب ول, پہلے بات یہ کہ سولسٹر کے ساتھ بنانی چاہیے. بہت ساتھ آپ کو آن لائن ولز ملتی ہیں, WH اسمتھ والی ولز ملتی ہیں. وہ ایک پیپر ہوتا ہے جس میں آپ نام شام لکھ کے سائن کر کے رکھ دیتے ہیں, اس میں کوئی پروٹیکشن نہیں ہے. ایک جو ہے وہ صرف گڈ پوائنٹ, یہ جو ہے یہ بالکل آن لائن ولز میں نے بہت ساری دیکھی ہیں, بلکہ میں نے خود بھی ایک جگہ پہ 15-20 پاؤنڈ دیکھ کے نا کر لیا تھا. لیکن اس میں اور جو سولیسیٹر کے پاس ول بنانے میں فرق کیا ہے؟ بہت فرق ہے اس میں, بہت زیادہ فرق ہے اس میں. جو آن لائن ول ہوتا ہے, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو رول ریگولیشن کا نہیں پتا, آپ تو صرف لکھ رہے ہیں نا, لیکن صرف لکھنا نہیں ہے, اس میں یہ دیکھنا ہے اس میں ٹیکس ہے کہ نہیں, اس میں یہ دیکھنا ہے کہ ایگزمپشن مل رہی ہے کہ نہیں, اس میں یہ دیکھنا ہے از اٹ لیگلی بائنڈنگ, اس میں یہ دیکھنا کہ کوئی اور بندہ آ کے کل اس کو چینج کر سکتا ہے, کیونکہ آپ نے تو لکھ لی, آپ کے مرنے کے بعد وہی آپ بات کریں, کوئی اور کلیم بنا لے, چینج کرے, ہمیں کیا پتا, اس میں کوئی ایویڈنس نہیں ہے. سو وہ ول پھر بھی ویلڈ ہے. 37% جو کورٹ میں وہ ول ویلڈ ہوتی ہے جو گھر میں بناتے ہیں یا آن لائن بناتے ہیں, لیکن اس میں پروٹیکشن اتنی نہیں ہے. اسٹل ویلڈ 37%, اٹ ڈز بی ایکسیپٹڈ. اب آپ کے پاس ول آ گئی, اب آپ کے پاس ول آ گئی, وہ پروٹیکٹ کیسے ہوگی؟ اوکے سر, آپ جب کسی وکیل کے پاس ول بناتے ہیں نا, سب سے پہلے بات یہ ہے کہ وکیل اسیس کرتا ہے کہ کوئی انڈیو انفلوئنس تو نہیں ہے, مطلب اس بندے کو کسی نے کوئی, جیسے کہ فار انسٹنس ایلڈرلی کلائنٹس آتے ہیں, جیسے کوئی آنٹی آ گئی, کوئی آ گئی, تو ہم نے یہ دیکھنا پریشر تو نہیں ہوگا فیملی کی طرف سے کہ انہوں نے یہ ول بنانی ہے. پہلی بات ہم نے یہ دیکھنا ان کے پاس مینٹل کیپیسٹی تھی جب ول بنا رہی تھی. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ ان کے پاس پراپر, مطلب وہ انڈرسٹینڈ کریں کہ میں کیوں ول وصیت بنا رہی ہوں, ایسے تو نہیں کہ فراڈ کوئی کر رہا, ٹھیک ہے, وہ ہو گیا. دوسری بات ہے جو ہمارے پاس ول بنتی ہے, پراپر ڈاکیومنٹ, ول سیل ڈاکیومنٹ بنتی ہے, پراپر لیگل مطلب کلوز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, پراپر لیگلی طریقے سے اس کو ٹائپ کیا جاتا ہے, ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم لوگ کلائنٹ کو کہتے ہیں سائن کریں, پھر سائن کرتے ہیں ان فرنٹ آف 2 وٹنسز, وٹنس میں بھی ہو سکتی ہوں, میرے کولیگ بھی ہو سکتے ہیں, تو یا پھر اگر ہم نے پوسٹ کیا رکھے ڈاکیومنٹ, فار انسٹنس کوئی کلائنٹ ہے مانچسٹر میں, کہیں ڈفرینٹ سٹی میں, ہم لوگ نہیں جا سکتے, ہم کو پوسٹ کرتے ہیں, ان کو گائیڈ کرتے ہیں, آپ نے ایسے سائن کرنی ہے. سائن جو ہے نا ان کے اسپاؤس نہیں کر سکتے, ان کی بینیفیشری سائن نہیں کر سکتے, وٹنس نہیں کر سکتے, لیکن کوئی دوسرے فیملی ممبر کر سکتے ہیں. جب وہ ہو جاتی ہے سائن وٹنس, وہ ہمیں واپس بھیجتے ہیں, پھر ہم اس کو رجسٹر کرتے ہیں نیشنل ڈیٹا بیس پر. اوکے, نیشنل ڈیٹا بیس جو گورنمنٹ کا ادارہ ہے جس جی, اوکے, وہ رجسٹریشن ضروری ہے. رائٹ, ہوم میڈ ول, ٹیمپلیٹ ول, آن لائن ولز, نن آف دم آر رجسٹرڈ. اچھا اچھا, جو آن لائن ولز ہیں وہ نیشنل ڈیٹا بیس میں نہیں جاتی ہیں؟ نہیں جاتی, کیونکہ کون کرتا ہے, اوکے, اس میں تو آپ کو بتاتے ہی نہیں کہ کون کرتا ہے. پھر یہ جو ہم لوگ جو ہے نا, ہم وہ نیشنل ڈیٹا بیس میں رجسٹر کر دیتے ہیں. نیشنل ڈیٹا بیس میں رجسٹر کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ کہ پھر وہ ہم پتہ ہے کہ اگر خدا نہ کسی ڈیتھ ہو جائے تو ہم اس کو سرچ کرنے پڑے. فار انسٹنس کسی نے ول لکھی ہے 30, 40, 50 سال بعد ان کی ڈیتھ ہوگی, ایگزامپل دے رہی ہوں, ان کے بچے کہتے ہیں شاید ہمارے امی مم اور ڈیڈ کے پاس ول تھی, نیشنل ڈیٹا بیس میں جائیں گے, ٹھیک ہے, ان کا نام, ڈیٹ آف برتھ ٹائپ کریں گے, تو اس میں آ جائے گا آپ کے مم اور ڈیڈ کے پاس ول تھی, اور یہ ول جو ہے مطلب اس سولسٹر کے پاس پڑی ہوئی. اور اگر وہ سولسٹر بند ہو جائے فار پھر ایگزامپل, ہمارا کام ہوتا ہے ہم جو ولز جتنی بھی ہوتی ہیں نا, ہم دوسرے سولسٹرز کو ہینڈ اوور کر دیتے ہیں, اور نیشنل ڈیٹا بیس میں اس میں اپڈیٹ ہو جاتا ہے. اوکے, یو کین اسٹل ہیو اے ٹریل آف دی ول, یو نو ویئر دی ول از. اوکے, ہاں کچھ کلائنٹ ہوتے ہیں, کچھ وہ کہتے ہیں ہم نے گھر میں رکھنی ہے, وہ پھر آپ گھر میں رکھ سکتے ہیں, اس میں لکھا ہوگا ہم گھر میں پڑی ہوئی, پھر وہ بچے جو ہیں گھر میں ڈھونڈیں گے. جو ول ہوتی ہے اس میں ہمیں ڈیفائن کرنا پڑتا ہے کہ یہ ول کہاں پہ رکھی جائے گی, سولیسیٹر کے پاس ہوگی, گھر پہ ہوگی, یا دونوں آپشن ہو سکتی ہیں کہ ایک کاپی سولیسیٹر کے پاس ہو اور ایک کاپی گھر میں ہو؟ اوکے, ول میں ڈیفائن تو نہیں کرتے, لیکن آپشن ہوتی ہے. سو ہمارے پاس ملٹیپل کاپیز ہوں گی, ٹھیک ہے, ہم جب آپ کو سینڈ کریں گے ہم آپ کو ڈیجیٹل کاپی بھی سینڈ کریں گے, یو ول ہیو اے ڈیجیٹل کاپی, لیکن جو اوریجنل ڈاکیومنٹ ہوگا نا وہ پھر آپ کی ہوتی رسپانسبلٹی, یا کلائنٹ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں بے شک رکھیں, کاپیز ان کے پاس بھی ہوں گی, ہمارے پاس بھی ہوں گی, اور یا اوریجنل ہمارے پاس بھی رکھنا چاہتے ہیں یا بینک میں رکھ دیں. کیونکہ بات یہ ہے کہ جو کورٹ ہے نا ہمارا, یہ بہت اولڈ فیشنڈ ہے, یہ ڈیجیٹل کاپیز کو نہیں مانتا. یہ کہتے ہیں جس ڈاکیومنٹ میں آپ نے ویٹ انک آپ کا سگنیچر تھا وہی ہمیں ول چاہیے.
تو کورٹ میں جو ہے آپ ول جمع کرواتے ہیں وہ بیسیکلی؟ کورٹ میں جب ڈیتھ کے بعد جمع کری جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے ول کو بہت سنبھال کے رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر کوئی پھاڑ دے، کوئی جلا دے، دیٹس اٹ، وی ہیو نو ایویڈنس. بے شک کاپیز ہوں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ آپ نے جلائی ہے انٹینشن سے، بیکاز یو کین ریورٹ دی ول بائی دس. تو جو اوریجنل ول ہے وہ جو ہے فیملی کے پاس رہتی ہے یا سولسٹر کے پاس؟ اس لیے کہ آپ نے بتایا کہ اس کی امپورٹنس اتنی ہے کہ اگر وہ ڈسٹارشن ہو جائے تو ہاں تو ول ختم ہو گئی. ہم ریکمینڈ کرتے ہیں یا بینک میں رکھوائیں یا ہمارے پاس رکھوائیں یا اپنے سولسٹر کے پاس رکھوائیں. رائٹ، سولسٹر کے پاس بھی رکھوا سکتے ہیں؟ رکھوا سکتے ہیں بالکل. ہمارے پاس ہے نیشنل، ہم لوگ ول رجسٹر کیا کہتے ہیں، ول اسٹوریج ہے ہمارے پاس. ہم لوگ کلائنٹ کو آفر کرتے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ اسٹور کرنا چاہتے ہیں یا اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں. کچھ کلائنٹ ہوتے ہیں بس بزنسز ہوتے ہیں، بس لاکرز آلریڈی ہوتے ہیں، وہ اپنے لاکرز میں رکھ دیتے ہیں. اچھا، اس میں یہ بھی ایک ہے کہ ہم نے بات کی ایون کہ بریل جیسے سمپل چیز، سمپل تو نہیں بہت بڑی چیز ہے، لیکن کہ کس طرح آپ نے بریل کروانا ہے یہ بھی، اس کی بھی ول ہونی چاہیے نا. مطلب ہم لیکن ول کو ہمیشہ پراپرٹی سے بھی لنک کر لیتے ہیں. لیکن اگر کوئی بندہ کہتا ہے یار کہ میں تو یہاں پہ پہلے بینیفٹ پہ رہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، مجھے پتہ ہے میری جو ہے نا باڈی پاکستان چلی جانی ہے، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے جو ہیں لوگ، ان کو ول کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا، ان کے پاس اگر بچے ہوں چھوٹی عمر کے، ان کو ضرورت ہے گارڈین اپوائنٹ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. اگر ان کے کوئی پینشنز ہوں، ورنہ تو بچے سوشل سروسز والوں کے پاس چلے جائیں گے. بالکل ایگزیکٹ، ٹھیک گڈ ہے. پوائنٹ. تو اگر ان کے پاس کچھ گھر میں، جیسے ہم ایشین کمیونٹی کے پاس جیولری ہوتی ہے، وہ کس کے پاس جائے گی؟ ان کو تبھی ول چاہیے. یا ان کو اگر وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ان کے ہو تو اس وصیت میں یہ بھی وصیت بھی ہے نا کہ اگر وہ پاکستان جائے گی باڈی نہیں جائے گی، وہ ان کی خواہش ہو، بعد میں مرنے کے بعد تو ان کو نہیں پتا کہ نہیں پتا. تو اس کے لیے بھی ان کو ول میں نا لکھنا چاہیے کہ میں یہ چاہتا ہوں. اور دوسری بات یہ کہ پھر جیسے کہ ہم لوگ کئی دفعہ ہماری کمیونٹی میں ہے کہ ہم ڈیتھ کمیٹی ہوتی ہے، مسجد کے ساتھ ڈیتھ کمیٹی ہوتی ہے. تو اب مینشن کر سکتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد، کیونکہ میرے پاس میں بینیفٹ پہ ہوں، میرے پاس کوئی انکم نہیں ہے، سورس آف انکم، لیکن ڈیتھ کمیٹی ہے جو میرے کور کرے گی. اوکے، جو بریل کی کاسٹ ہے، مجھے پتہ ہے جیسے میری والد صاحب کی وفات ہوئی تھی تو تقریباً 6,000 پاؤنڈ خرچہ آ گیا تھا. تو یہ بریل کا بھی خرچہ جو ہے وہ بھی کافی زیادہ ہو جاتا ہے. اچھا، ایک اور جو میرے میں سوال ہے کہ یہاں پر کوئی بچے جو ہوتے ہیں، اللہ نہ کرے وہ ڈسیبلڈ ہیں، آٹسٹک ہیں، اور پیرنٹس جو ہیں وہ ماشاء اللہ ان کی ارننگ کافی ہے، فار ایگزامپل نہ بھی ہو، لیکن وہ ورڈ ہیں کہ ان کے بچوں کا آگے کیا فیوچر ہوگا، ٹھیک ہے نا. اگر ان کے پاس کوئی ان کی سیونگس ہیں، پراپرٹیز ہیں، یا جس گھر میں وہ رہتے ہیں وہی گھر بھی ہو فار ایگزامپل، اور اگر ان کے بچے جو ہیں آٹسٹک ہیں، ڈسیبلڈ ہیں، تو وہ کیسے ٹرانسفر ہوگی؟ مطلب وہ کیسے بچے مینیج کریں گے؟ ان کا سروائیول کیسے ہوگا؟ وہ ول کیا کرے گی ان کے لیے؟ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ایک جو ہے نا گارڈین اپوائنٹ کرنا بچوں کے لیے. اگر آپ کے آٹسٹک بچے ہیں یا نارمل بچے ہیں جو ٹھیک ہیں، ان کے لیے گارڈین تو بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے. وہی کہہ رہی ہوں، میں کئی دفعہ کلائنٹس کو کہتی ہوں کہ اگر بے شک کوئی پراپرٹی کچھ بھی نہ ہو، لیکن مین ہماری پراپرٹی، ہماری جائیداد، ہماری اولاد ہے، ہمارے بچے ہیں، ٹھیک ہے. تو ان کے لیے سب سے پہلی بات یہ گارڈین اپوائنٹ کرنا ہے کہ ہماری بات جو کچھ ہو جائے، مجھے میرے بچوں کے بعد یہ میری آنٹی یا پھپھو جو بھی ہیں میرے بچوں کا خیال رکھیں گی، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اسپیشل نیڈ چائلڈ جو ہیں یا ڈسیبلٹیز کو ہے یا آٹسٹک ہیں، ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وصیت میں ان کو وہ مینشن کرنا ہے. اور اپنے وکیل کو بتائیے گا جب آپ ول لکھ رہے ہیں کہ میرا بچہ آٹسٹک ہے یا میرے بچوں کا اسپیشل نیڈ ہے، کیونکہ ان کے لیے اسپیشل کلوز بنتا ہے ول کے اندر، اسپیشل کلوز لکھا جاتا ہے. کیونکہ آپ کو اگزامپل دیتی ہوں، اگر ایک بچہ ہے وہ آٹسٹک ہے، ڈسیبلٹی ہے، اس کو کیئر الاؤنس ملتا ہے، اس کو سارے جو بینیفٹس ملتے ہیں، ٹھیک ہے. مین چیز بینیفٹس کا ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے. اگر اس کو بینیفٹس ملتا ہے، ان کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو گھر ہے ان کا، جو چھوٹا سا بے شک گھر ہو، اس بچے کو 20-30 ہزار پاؤنڈ انہیریٹنس مل گیا، اس بچے کے جتنے بینیفٹس ہیں سب ختم ہو جائیں گے، سب سیز ہو جائیں گے. اسی کہ اس نے انہیریٹ کیا تو وہ انہیریٹنس کے پیسے جو ہے نا وہ پھر یوز کریں گے اس کے بینیفٹس کے لیے. جب وہ پیسے ختم ہو جائیں گے پھر دوبارہ اس کو بینیفٹ پہ لگا دیں گے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ بینیفٹس بند ہو جائیں، دوبارہ آن اسٹارٹ کریں تو اس کی تو پرسنٹیج الاؤنس ہی کم ہو جاتا ہے. تو اس کو بچنے کے لیے کنٹینیوس چاہیے کہ ہم بچے کو ہمیں انہیریٹنس بھی مل جائے اور بینیفٹس بھی نہ بند ہوں. تو وہ اس کے لیے اسپیشل ٹرسٹ بنتا ہے بچے کے ول کے اندر کہ میرے بچے کو یہ جو شیئر مل رہا ہے انہیریٹنس کا، یہ اس ٹرسٹ میں جائے گا. ڈسیبلڈ پرسنس ٹرسٹ، اوکے، اور ولنریبل پرسنس ٹرسٹ اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اس ٹرسٹ میں جائے گا. پھر میرے جو ایگزیکٹر ہوں گے جس کو میں نے اپوائنٹ کیا تھا، یا ٹرسٹیز جو ہوتے میں اپوائنٹ کیا تھا، وہ اس ٹرسٹ کو مینیج کریں گے. سو ایگزامپل دیتی ہوں کہ پیرنٹس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، بچے نے انہیریٹ کی کچھ پیسے، وہ سیدھا اس بینک اکاؤنٹ میں جائیں گے، ٹرسٹ اکاؤنٹ میں، ٹھیک. آپ نے اپوائنٹ کیا ایگزیکٹر ٹرسٹیز کو، جو آپ کے فیملی ممبر جو بھی اس کو مینیج کرنے کے لیے.
جو بچوں کے جو انہیریٹ جو بچوں کے بینیفٹ ہیں وہ سب کچھ یوز ہوتے رہیں گے. جب بچے کو ضرورت پڑے گی پیسوں کی, ہالیڈے کی, عید کی, برتھ ڈے کی, کسی کی شادی کی, جو بھی پرسنل یوز کے لیے, وہ جو ٹرسٹیز ایگزیکٹرز ہیں وہ نکال کے اس بچے کو دے سکتے ہیں یوز کرنے کے لیے, اس کے لیے. لیکن وہ جو ایگزیکٹر ہے وہ اس پیسے کو یوز نہیں کر سکتا. نہیں, جو ٹرسٹیز اینڈ ایگزیکٹر اپوائنٹ کیے, کیونکہ ٹرسٹیز وہ ایگزیکٹر ٹرسٹی بن جائے گا, ٹھیک ہے, تو وہ اس اپنے لیے نہیں یوز کر سکتے. اچھا, اس میں پروٹیکشن اس کو ہوتی ہے, اس کو رسید رکھنی پڑتی ہے کہ یہ میں کس لیے یوز کر رہا ہوں. اوکے, اس کی مطلب پراپر ٹریل منی ہوتی ہے. ٹریل منی ہوتی ہے. ایک چیز میں جب میں خود ویل کے بارے میں سوچ رہا تھا نا, تو کئی میں نے ویڈیوز دیکھی تو اس میں کہتے ہیں کہ ویل سے زیادہ ضروری ٹرسٹ بنا لیں, ٹرسٹ زیادہ ضروری ہے. اور پھر میں کنفیوز ہو گیا کہ یار کہ ویل ضروری ہے یا ٹرسٹ ضروری ہے. ٹرسٹ میں یہ تھا کہ جی کس سے آپ ٹیکس میں بچ سکتے ہیں, تو پھر میں نے کہا پھر ویل کا کیا فائدہ ہے اگر ویل ٹرسٹ بنا کے ہی ٹیکس سے بچنا ہے تو ویل کیوں ضروری ہے. لیکن آپ نے کہا کہ ویل جو ہے وہ ٹیکس سے بچاتی ہے, تو یہ ویل اور ٹرسٹ میں یہ کیا کنفیوژن ہے؟ there's many trusts آتے ہیں, ٹھیک ہے, بہت سارے ٹرسٹ وہاں ہیں, ٹھیک ہے, ہماری اویلیبلٹی ہیں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر ٹرسٹ آپ کو فائدہ دے, ٹھیک ہے. ول ود اے ٹرسٹ از بیٹر, مطلب ول بنائی, اسے ہم نے ٹرسٹ بنایا کیئر ہوم سے بچنے کے لیے, ٹرسٹ بنایا ڈسیبل بچے. نہیں, لیکن ٹرسٹ ہوتا کیا ہے؟ ٹرسٹ جو ہوتا ہے نا, اوکے, ٹرسٹ جو ہے, جو ول ود اے ٹرسٹ ہے نا, وہ ٹرسٹ کو ایکسپلین کیسے, اچھا, ٹرسٹ جو ہے نا, آپ ایک ٹرسٹ ڈیڈ, ایک ڈیڈ ہوتی ہے ول کی طرح, ٹھیک ہے. جو ول بناتے ہیں نا, ول ہی آپ کا ٹرسٹ ڈیڈ ہے, ٹھیک ہے. یہ میں نے بتایا کافی سارے ٹرسٹ یہاں ہیں اویلیبل. جو ٹرسٹ آپ دیکھتے ہیں نا ایڈورٹائزمنٹ میں, وہ ٹرسٹ ہوتا ہے کہ ڈیورنگ یور لائف ٹائم, زندگی میں آپ نے ایک آئٹم ہے, اپنا گھر اپنا ٹرسٹ میں ڈال دیا, مطلب آپ نے ٹرانسفر کر دیا ٹرسٹ کمپنی کو, سمجھ آ گیا آپ کو, ٹرسٹ میں ڈال دیا, آپ وہ واپس گھر نہیں لے سکتے, آپ اس ٹرسٹ کو کینسل نہیں کر سکتے, ریووک نہیں کر سکتے. وہ گھر پھر آپ کا نہیں ہوا, وہ ٹرسٹ کا ہو گیا, مطلب آپ کو جب نہیں رہا آپ کو کون سا ٹیکس پڑے گا, اب سمجھ آ گیا. ٹھیک ہے, آپ کے بعد وہ بچوں کو چلا جاتا ہے گھر, ٹھیک. اس کا فائدہ یہ ہے, ٹھیک ہے, ٹیکس سے بچتے ہیں, لیکن نقصان سب سے بڑا اس کا یہ ہے کہ آپ اس گھر کو دوبارہ یوٹیلائز نہیں کر سکتے. آپ نے ٹرسٹ میں ڈال دیا, فار انسٹنس آپ کا گھر ہے, آپ نے ٹرانسفر کر دیا ٹرسٹ میں, ٹھیک ہے جی, میں نے ٹیکس سے بچنا ہے, میں نے کیئر ہوم سے بچنا ہے, زندگی میں نے ٹرانسفر کر دیا, تو اس کو یہ پرابلم ہے کہ آپ گھر بیچ کے کوئی اور گھر لینا چاہتے ہیں, آپ نہیں کر سکتے, وہ آپ گھر سیل ہی نہیں کر سکتے, اس لیے کہ وہ آپ کی پراپرٹی ختم ہو گئی ہے, وہ ٹرسٹ کی ہو گئی ہے, اور وہ ٹرسٹ میں رہے گی انٹل آپ مر جائیں گے, تو وہ آپ کے بچوں کے نام ہو جائے گی. بیسیکلی وہ ایک طرح سے ٹرانزیشن پیریڈ میں چلے گی. ہاں جی, اس کو لیونگ ٹرسٹ. اس ٹرسٹ کو ہم ریکمینڈ زیادہ نہیں کرتے, ٹھیک ہے. وہ تب ضرورت ہوتی ہے جب ہمارے کلائنٹس آتے ہیں جو سنگل کلائنٹ ہیں, جو بہت ایلڈرلی ہیں, ٹھیک ہے, ہمیں پتہ ہے کہ ان کی جو لائف اسپین بہت تھوڑی ہے, تو 5-10 سال کی لائف اسپین ہے, تو موسٹ لائکلی کہ شاید کیئر ہوم میں جانا پڑے یا ان کی ڈیتھ ہو جائے. پھر ہم کرتے ہیں چلو ان کو ٹرسٹ میں ان کے گھر ڈال دیتے ہیں, کیونکہ انہوں نے بیچنا تو نہیں ہے, انہوں نے آگے کچھ کرنا تو نہیں ہے, وہ ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ میرے پاس آئیں تو میں تو آپ کو بالکل ریکمینڈ نہیں کروں گی, آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے ٹرسٹ اس میں لیونگ ٹرسٹ میں ڈالنے کی, زندگی میں ٹرسٹ میں ٹرانسفر کرنے کی. آپ کو میں کہوں گی آپ ول بنائیں, اس میں دیکھوں گی آپ کو ٹرسٹ کی ضرورت ہے کہ نہیں. اور دس از ویئر پروفیشنل سولیسیٹرس جو ہے نا, وہ ان کے رول پلے ہوتا ہے کہ وہ کیس ٹو کیس دیکھیں کہ ان کو کیا ریکوائرمنٹ کیا ہے, کہ ول صرف چاہیے, ٹرسٹ چاہیے, تو ٹرسٹ کون سی والی ڈالنی ہے اس میں. اچھا, اس میں اور آگے بات کر لیتے ہیں. اچھا, اس میں آپ ٹرسٹ کے ایک اور چھوٹے پوائنٹ میں کرنا چاہتی ہوں کہ ٹرسٹ میں جب ٹرانسفر کرتے ہیں نا پراپرٹی ویلیو جو ہے نا 325,000 پاؤنڈ ٹرانسفر کر سکتے ہیں زندگی میں. اس کے اوپر کوئی بھی جتنی بھی ویلیو ہوگی پراپرٹی کی, اسی وقت آپ کو 20% ٹیکس دینا پڑے گا. اوکے, سو ٹرسٹ کو ٹرانسفر میں ایسٹ کو کرنا ڈیورنگ لائف ٹائم, اٹ از ناٹ آلویز گڈ آپشن. ٹھیک ہے. اچھا, میں جو ہے جاب کرتا ہوں, لیکن میں بزنس بھی کرتا ہوں. فار ایگزامپل میرا بزنس جو ہے وہ لیٹ سے 1 ملین سے زیادہ اس کی برتھ ہے. میں جاب نہیں کرتا, میں صرف بزنس کرتا ہوں, ٹھیک ہے. تو میں نے جو ول بنائی ہے وہ جو ہے میں نے ڈالی کہ میرے پاس جو اپنی کرنٹ اکاؤنٹ سیونگ ہے, میرے گھر ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ میرے بچوں کے نام ہو گئے, جو بھی ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو میرا بزنس ہے وہ فلرش کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ کیسے پروٹیکٹ ہوگا, اس لیے کہ وہ تو میرے فیملی سے اس کا تو تعلق نہیں ہے, بچوں سے بھی تعلق نہیں ہے. فار ایگزامپل اس میں اور لوگ بھی شیئرڈ ہیں, فار ایگزامپل بزنس پارٹنرز ہیں, تو وہ کیسے پروٹیکٹ ہوگا ول میں. جو بزنس ہے نا اس میں ول میں پروٹیکٹ ہوگا, اس میں ٹرسٹ چاہیے ہوگا, ٹھیک ہے. ول کے اندر وہ ہوگا بزنس پراپرٹی ریلیف ٹرسٹ, ٹھیک ہے. اس سے یہ فائدہ ہوگا, یہ ہوگا کہ آپ اس کے لیے اپوائنٹ کریں گے ایگزیکٹر ٹرسٹیز. نا جو آپ نے ایگزیکٹر ٹرسٹی آلریڈی اپوائنٹ کیے ہیں, آپ ان کو بھی کر سکتے ہیں, یا بزنس پارٹنر کو بھی کر سکتے ہیں, سیپریٹ کر سکتے ہیں بزنس کے لیے. یہ کہ میرے مرنے کے بعد یہ بزنس میں چاہتا ہوں کنٹینیو رہے, اس کی جو میرے ٹرسٹیز ایگزیکٹر وہ کنٹینیو رکھیں, ٹھیک ہے. اس کی انکم میرے بچوں کو دیں,
اور جس دن یہ سوچیں گے کہ کنٹینیو نہیں کرنا ہے, کچھ بزنس ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کو انشورنس ہوتی ہے کہ جو کوئی بزنس پارٹنر کی ڈیتھ ہو جائے تو وہ پے آؤٹ کر دیتی ہے. تو اس میں یہی ہوگا کہ اگر بزنس نے پے آؤٹ کرنی ہے, انشورنس مجھے دینی ہے, یا میرا شیئر جو ہے وہ سیل کر دینا ہے, یہ ہے میرے بچے, یہ ہے میرے بینیفیشری, ان کو اتنے آپ نے پیسے دینے ہیں, ٹھیک ہے. اس ٹرسٹ کا یہ بھی فائدہ ہے کہ آپ کو ریلیف مل سکتی ہے انہیریٹنس ٹیکس کی. 1 ملین کی تو ریلیف ہی ریلیف ہے, 0% ٹیکس ہوگا اس بزنس پہ. اور اب کیونکہ نئے بجٹ ہوا ہے 2024 کا, تھوڑا سا چینج ہو گیا. پہلے ہوتا تھا کہ اگر ٹریڈنگ بزنس ہوتی تو اس کے 100% اس کے آپ کو ٹیکس ریلیف ملتا تھا, نو میٹر واٹ دا ویلیو تھا. اب جو ہے انہوں نے تھوڑا سا نا کیپ ڈال دی ویلیو پہ. اب یہ کہ 1 ملین تک اس میں کوئی ٹیکس نہیں ہے. اور فار ایگزامپل دیتے ہیں 2 ملین کا میرا بزنس ہے, 1 ملین کا وہ ٹیکس نہیں لگے گا. جو 1 ملین رہے گا نا اس کا 50% 500,000 پہ ٹیکس لگے گا. مطلب 1.5 ملین میں ٹیکس نہیں لگے گا, 500,000 پہ ٹیکس لگے گا. لیکن پھر بھی بہتر ہے کہ اس میں بزنس پراپرٹی ریلیف ڈالیں ٹیکس سے بچنے کے لیے, اور آپ کے مرنے کے بعد آپ کے ٹرسٹی ایگزیکٹر آپ کے بزنس کو کنٹینیو رکھنے کے لیے. اچھا, اس میں جو ایک سوال ہے کہ انہیریٹنس ٹیکس, اس کو آسان زبان میں سمجھا دیں. یہ انہیریٹنس ٹیکس کیا ہے اور کیا اس میں کیا چینجز آئیں گے اس الیکشن کے بعد, سوری اس جو بجٹ کے بعد. اوکے, انہیریٹنس ٹیکس مطلب کہ سوچا جائے ڈیتھ ٹیکس. ہم انکم ٹیکس زندگی میں انکم ٹیکس پے کرتے ہیں, کیپٹل گینس ٹیکس پے کرتے ہیں, ٹھیک ہے. انہیریٹنس ٹیکس ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد جو ڈیتھ ٹیکس جو ہے ہمیں وہ بھی پے کرنا پڑے گا. ڈیتھ ٹیکس آپ یہ کہہ رہی, ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ بیسیکلی میری 10 لاکھ کی پراپرٹی ہے, میں مر گیا ہوں, میرے بچوں کے ٹرانسفر ہو جائے گی, لیکن وہ 10 لاکھ کی پراپرٹی ٹرانسفر نہیں ہوگی, اس میں سے ٹیکس دینا پڑے گا پہلے, پھر باقی. اور ٹیکس وہ کتنا ہوتا ہے 40%. تو 10 لاکھ کی جگہ 6 لاکھ بچوں کو ملے گا, 4 لاکھ گورنمنٹ کھا جائے گی. ہاں جی بالکل. اور اس سے بچنے کے لیے ہمیں وصیت بناتے ہیں, ول ضروری ہے. سو ول بناتے ہوتے ہیں وصیت. وہی بات ہے, ہر انسان کی اپنی سچویشن ہوتی ہے, فیملی کا اپنے سچویشن ہوتا ہے. ہمیں پھر جب بیٹھتے ہیں ہمارے سامنے کلائنٹ, ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ اوکے, اس لیے ہم پوچھتے ہیں آپ کی شادی ہوئی کہ نہیں, آپ سنگل ہیں, ویڈوڈ ہیں, ڈیورسڈ ہیں, بچے ہیں کہ نہیں, تاکہ ہم دیکھیں ہم کتنے ایگزمپشن ان کے لیے لے سکتے ہیں. تاکہ ہم جو وصیت بنا رہے ہیں ہم میک شور کرتے ہیں کہ وصیت ٹیکس ایفیشینٹ ہے کہ نہیں. اس میں بزنس پراپرٹی ریلیف ٹرسٹ ڈال دیں گے, اس میں دوسرے ٹرسٹ ڈال دیں گے, اس میں اسپاؤسل ایگزمپشن یوز کر لیں گے. سو ٹیکس جو ہے نا 3,25,000 پاؤنڈ سے اوپر آپ کی کوئی ایسٹ ہو اس میں 40% ٹیکس لگتا ہے. 325,000 اینی تھنگ ابو دیٹ ٹیکس 40%, اینی تھنگ بلو دیٹ 0% ٹیکس. لیکن اسپاؤسل ایگزمپشن ہوتا ہے جو ہسبینڈ وائف کے بیچ میں جو جاتا ہے اس میں ٹیکس نہیں لگتا. آپ کو اور ریلیف ملتی ہے کہ اگر مین ریزیڈنس پراپرٹی ہو, ٹھیک ہے, اور آپ کی لینین ڈسینڈر مطلب آپ کو بچوں کو جا رہی ہو, اس میں آپ کو اور ایگزمپشن ملتی ہے 175,000 کی. اس کو کہتے ہیں ریزیڈینشیل نل ریٹ بینڈ. یہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے, لیکن ہم لیکن مین بات یہ کیس ٹو کیس ویری کر رہے ہیں. کیس ویری ہوتی ہے. آپ کی چیز آٹومیٹک نہیں ملتی, آپ کو ول لکھنی پڑے گی. کیونکہ کچھ لوگ لکھتے ہیں ول میں, گھر میں ول بنا دی کسی نے, ٹھیک ہے. میں ایگزامپل, سب سے پہلا کیس میرا تھا 2018 میں جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا, تو ہوم میڈ ول تھی, کورٹ نے ایکسیپٹ کیا تھا, سب ٹھیک تھا. لیکن پرابلم تھا وہ ول کی وجہ سے ٹیکس کچھ پڑ رہا تھا, ول لکھنے کی وجہ سے ٹیکس پڑ رہا تھا. کیونکہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ جو لیڈی جو فوت ہوئی تھی کہ میرے پاس جو ہے نا میرے جو پراپرٹی میرے بچوں کو جائے گی, ٹھیک ہے. اس میں انہوں نے اسپاؤسل ایگزمپشن نہیں ڈالا, ٹھیک ہے. پرابلم یہ ہوگی ان کی ڈیتھ کے بعد 90,000 پاؤنڈ ہمیں ٹیکس پے کرنا پڑا ان کی پراپرٹی پہ. واو. جی. اچھا, اس میں ایک اور ہم آگے کنکلوڈ بھی کرنا ہے. ایک اور جو چیز جو ہے, میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ جب میرے والد صاحب کی وفات ہوئی تو ان کی پاکستان میں جو بھی پینشن تھی اور جو پراپرٹی تھی اس کو ہمیں مینیج کرنے کے لیے ہمیں کافی چیزیں نہیں پتہ تھی, جس طرح پاور آف اٹارنی تھی جو ہمیں یہاں پہ کرنی پڑی, اور اس کے لیے باقی سب سے ایفیڈیوٹ سائن کروانے پڑے, کافی کمپلیکیٹڈ چیز تھی. تو یہ اب میں ایگزامپل اس لیے دی ہے کہ یو کے میں آپ کی پاور آف اٹارنی ہوتی ہے اور ایک پروبیٹ ورڈ بھی ہوتا ہے. اس میں یہ کیا چیز ہے پروبیٹ اور پاور آف اٹارنی, اس کو ذرا سا ایکسپلین کر دیں. اوکے, جو پاکستان میں ہے زیادہ جنرل پاور اٹارنی ہوتی ہے, ہم یہاں سے بھیجتے ہیں پاکستان, ایگزامپل دیتے ہیں تاکہ ہماری فیملی ممبر جو ہیں ہمارے جو جائیداد کو مینیج کر سکیں, ٹھیک ہے, وہ پاور اٹارنی ہوگی. اور جو پروبیٹ ہوتا ہے سکسیشن سرٹیفکیٹ, جیسے پاکستان میں کوئی سکسیشن سرٹیفکیٹ, یس, ہاں جی, مرنے کے بعد جو آپ کو جو سرٹیفکیٹ ملتا ہے کہ یہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو ان کی پراپرٹی جو ہے ٹرانسفر کرنی. جی, میں یہ بتا دوں ناظرین کو کہ نادرا وہ سکسیشن سرٹیفکیٹ ایشو کرتا ہے کہ اگر آپ نے اپنی پینشن مطلب اگر آپ بیوہ ہیں اور اگر آپ نے خاوند کے لیے لینی ہے تو وہ جب تک آپ کو پینشن نہیں ٹرانسفر ہوگی جب تک سکسیشن سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا, وہ نادرا ایشو کرتا ہے. ہاں, وہ انگلینڈ اس کو پروبیٹ کہتے ہیں. اوکے, سکسیشن سرٹیفکیٹ از پروبیٹ ہے بیسیکلی. بالکل وہ ہے, وہ پروسیس ذرا اس کو پروبیٹ کہتے ہیں. اوکے,
جو لاسٹنگ پاور آف اٹرنی ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. لاسٹنگ پاور آف اٹرنی جو ہوتے ہیں نا آپ کی ول ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ول بنایا نا, ول ہے آپ کے مرنے کے بعد, ٹھیک, میرے مرنے کے بعد اگر جب میں یہاں نہیں ہوں گی, میں چاہتی ہوں میرے جو بچے ہیں, میرے ہسبینڈ ہے, میرے وائف ہے, جو بھی ہے, میرے بعد یہ انہوں نے کرنا ہے, ایسے ٹیکس سے بچنا ہے, وہ میرے مرنے کے بعد ہے. جو لاسٹنگ پاور آف اٹرنی ہے نا وہ ہوتی ہے میری زندگی میں. اگر فار انسٹنس میں یہاں سے نکلتی ہوں, میرا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, میں کومے میں چلی جاتی ہوں, ٹھیک ہے, میرے امی ہیں, میرے بھائی ہیں, میرے ہسبینڈ ہیں, میرے بچے ہیں, وہ میرے لیے ڈیسیجن نہیں کر سکتے اینڈ آف لائف کی. فار انسٹنس میں مشین پہ ہوں, انگلینڈ کی بات کری ہوں, مشین ڈاکٹر کے بند کرنی ہے, تو امی ہیں, ہسبینڈ ہے, وہ روک نہیں سکتے, ٹھیک ہے, ان کو آتھرائزیشن چاہیے, مجھے ان کو آتھرائزیشن دینی ہے, اور میں تب دے سکتی ہوں جب کہ میرے پاس کیپیسٹی ہو, میرے پاس ہوش ہو. تو اس لیے پاور اٹرنی بناتے ہیں, جس میں ہر انسان کو بنانی چاہیے, ہم کہتے ہیں جو 18 سال سے اوپر ہو, پاور اٹرنی بنانی چاہیے کہ میں اپنے فیملی ممبر کو یا جس کو بھی آتھرائزیشن کر رہی ہوں کہ مجھے کچھ ہوا, میری مینٹلی کیپیسٹی نہیں ہوئی, یا میں کومے میں کچھ ہوں, میرے جو فیملی ممبر ہیں میرے لیے ڈیسیجن کر سکیں. ٹھیک ہے. جو لاسٹنگ پاور آف اٹارنی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ نہ کرے مرے نہیں ہیں, آپ زندہ ہیں لیکن آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے ڈیسیجن لینے کی, آپ کو ڈسیبلٹی ہو گئی ہے, مینٹلی بالکل آپ یاداشت کھو گئی ہے, آپ آئی سی میں چلے گئے ہیں, یا بیمار ہو گئے ہیں, اسٹروک ہو گیا, اللہ نہ کرے, کوئی بھی چیز ہوگی, آپ اس لیے اس ٹائم پہ آپ کی ول اپلیکیبل نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ آپ کی ڈیتھ نہیں ہوئی ہے, تو آپ کو اس, ٹھیک ہے, پاور آف اس کے یہ فائدہ ہے لاک ڈاؤن میں, جیسے کہ ہمارے کافی بزرگ تھے جو گھر سے نہیں نکل سکتے تھے, تو ان کی پھر میں نے پاور اٹرنی بنائی تھی تاکہ ان کے جو فیملی والے ہیں نا بینک میں جا کے ان کی پینشن لیں, یا جو بھی ان کے اخراجات ہوتے ہیں, جو فائنینشیل جو ان کے ڈیسیجن کرتے ہیں, مطلب ٹرانزیکشن کرتے ہیں, تو پاور اٹرنی ان کو چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے بھی. تو 2 قسم کی ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے فائنینشیل, جو آپ کے فائنینشیل, جو فار انسٹنس آپ کو بزنس ہے, آپ بتانا کیسا ہے, آپ بیمار ہو گئے, یا ایون کہ آپ چلو ہالیڈے میں گئے ہیں, پیچھے کسی نے مینیج کرنا ہے, یا آپ کے پراپرٹیز ہیں, آپ نے رینٹ مینیج کرنا ہے. ایگزامپل دیتی ہوں, ہمارے کلائنٹس ہیں جو پاکستان میں رہتے ہیں, جن کے یہاں پراپرٹیز ہیں, تو ان کے بچے مینیج کریں, لیکن ایسے نہیں کر سکتے, تو انہوں نے پاور اٹرنی بنائی تھی کہ فائنانس والے, تاکہ بچے جو ہیں وہ مینیج کر سکیں, ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے, جو ہیلتھ ویلفیئر والی ہے, ایگزامپل ہے کہ اگر میری امی بیمار ہے, میں ڈاکٹر کو فون کروں کہ میری امی بیمار ہے, یا ان کے ٹیسٹ ریزلٹ وہ مجھے نہیں دیں گے جب تک میرے پاس پاور اٹرنی نہ ہو. تو یہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں 2 قسم کے, ایک پراپرٹی اینڈ فائنانس ٹو ڈیل ود فائنینشیل, اور ہیلتھ اینڈ ویلفیئر ٹو ڈیل ود یور ہیلتھ اینڈ ویلفیئر, لائک سوشل بینیفٹس, پی آئی پی, ڈسیبلٹی الاؤنس, میڈیکل نیڈس, میڈیکل نیڈس, اینڈ آف لائف ڈیسیجن. اوکے, اوکے, سو دس از ویری امپورٹنٹ. اگر آپ کا کوئی بچہ ہے جو ڈسیبلڈ ہے, یا اس کی جو 18 سال کا ہو گئے, آپ کے پیرنٹل رائٹ ختم ہو گئے ہیں, آپ کو پاور اٹرنی چاہیے اس بچے کے لیے. Oh yes, because that person still can't make any decision. Yeah, absolutely. So you need power attorney for that child. جب وہ ریکمینڈ کرتے ہیں 17 سال کے جب ہو نا بچہ, تب پروسیس اسٹارٹ کر دیں. نہیں تو سوشل سروس والے وہ اپنے ڈیپٹیشپ آرڈر, ایک کورٹ آرڈر ہوتا ہے, وہ لے لیتے ہیں. ان سے پہلے آپ نے اپنا لینا تاکہ ہم اپنے بچوں کے لیے ڈیسیجن کریں, ہم نہیں چاہتے سوشل سروس والے کریں. نیکسٹ ہے پروبیٹ کا تھا, ٹھیک ہے. پروبیٹ مطلب سکسیشن سرٹیفکیٹ کہتے ہیں. پروبیٹ یہ ہوتا ہے جب کسی انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو ان کے فیملی ممبر یا جو ایگزیکٹر ہوتے ہیں ول کے, اگر ول ہے, یا ول نہیں ہے تو جو گھر میں جو فیملی ممبر ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے ڈکلیئر سب کچھ کرنا ہے HMRC کو. سب سے پہلے ہم نے HMRC کو ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے, مطلب کہ آپ کے بینک اکاؤنٹ, آپ کے پراپرٹی, آپ کے سیونگ, آپ کے پینشن, جتنا کچھ ہے نا سب کو کیلکولیٹ کرتے ہیں, پھر مائنس کرتے ہیں آپ کے مطلب موگیجز وغیرہ جو ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد سب کو ڈکلیئر کرتے ہیں HMRC کو. وہ دیکھتی ہے اس میں ٹیکس ہے کہ نہیں. اگر وصیت ہے, ول ہے, تو ٹیکسیبل کے کم چانسز ہیں کہ ٹیکس ہوگا. الول نہیں ہے تو پراپرٹی کے ایسٹس کی ویلیو زیادہ ہے, پھر ٹیکس کو ہوگا. اس ٹائم ٹیکس پے کرنا پڑے گا. ابھی ہم پراپرٹی تو ہمارے نام پہ ٹرانسفر بھی نہیں ہوئی بچوں کے نام پہ, لیکن ان کو کوئی نہ کوئی ارینجمنٹ کرنی پڑے گی, یا انسٹالمنٹ ارینج کرنے پڑیں گے ٹیکس پے کرنے کے, بچوں کو یا جس کی بھی جس کے نام پہ بھی جو بھی نیکسٹ آف کن ہے. ہاں جی, ٹھیک ہے. اس کے بعد جب وہ HMRC کہیں گے, مطلب ہم نے کہا ٹھیک ہے جی 90,000 پاؤنڈ 100,000 پاؤنڈ ٹیکس پڑ گیا, ہم ان کو کہیں گے جی ہم نے انسٹالمنٹ کرنی, ارینجمنٹ بن گئی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ سرٹیفکیٹ دیں گے, اس سرٹیفکیٹ کے ساتھ پھر کورٹ جائیں گے پروبیٹ, وہاں پہ اپلائی کریں گے پروبیٹ, مطلب سکسیشن سرٹیفکیٹ. یہ سارا پروسیس ہے 6 سے 9 منتھ, 6 to 9 months لگتے ہیں. پھر وہ سرٹیفکیٹ ایشو کریں گے, ٹھیک ہے. پھر وہ سرٹیفکیٹ کے ساتھ پھر جو بینک اکاؤنٹس ہو گئے, پراپرٹیز ہو گئی, سب کچھ بچوں کے یا بیوی کے ہسبینڈ کے نام پہ ٹرانسفر ہوگا. وہ اس کو کہتے ہیں پروبیٹ. اگر وصیت ہو تو آسانی ہو جاتی ہے, وصیت نہ ہو تو پھر تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے پروسیس. اب تک پروف کرنا پڑتا ہے کون بچہ ہے, کون وائف ہے. آپ کو اس چیز کے لیے آپ کے پاس گھر میں ہونے چاہیے میرج سرٹیفکیٹ, اگر اردو میں ہے, عربی میں, ہندی میں, جس لینگویج میں
میک شور دیٹ آپ نے وہ ٹرانسلیٹ انگلش میں کیا ہو. یہ بھی ایک چیز ہے ایگزیمپشن لینے کے لیے. یہ چیزیں بہت ضروری ہیں گھر میں ہونی چاہیے. کاسٹ کا ہے جو پروبیٹ کا کاسٹ ڈپینڈ کرتا ہے کیا سائز ہے آپ کی اسٹیٹ کا, کیا سائز ہے آپ کی جائیداد کا. اگر 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ تک ہے آپ کی پراپرٹی کا, پھر پروبیٹ کا کاسٹ تقریباً اگر 2 سے 3 ہزار پاؤنڈ. ٹھیک ہے, اس میں کورٹ فیس بھی آ جاتی ہے اور سب کچھ. ٹھیک ہے, یہ پروبیٹ یہ وہ ہے جب آپ کے پاس ول نہیں ہوتی ہے اور ول, آپ کو ول ہو یا نہ ہو پروبیٹ کرنا پڑتا ہے. پرووائڈ کرنے کو سکسیشن سرٹیفکیٹ آپ لینا ہی ہے. لینا ہی پڑتا ہے. ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک جی, ٹھیک. ول ہوتے تو آسانی ہو جاتی ہے, ول نہ ہو تو پروسیس زیادہ ہو جاتا ہے. کئی دفعہ ہمیں تھرڈ پارٹی کو انوالو کرنا پڑتا ہے ڈھونڈنے کے لیے کہ کون وارث ہیں. اس کے لیے جتنے بھی اور اخراجات اور ایڈ اپ ہو جائیں گے, ایڈ اپ ہو جاتے ہیں تھرڈ پارٹی کاسٹ. سو آسانی کے لیے ول ہو. اور ول کی کاسٹ کیا ہوتی ہے؟ ول کی کاسٹ جو ہے نا, سمپل ایک ول ہو ایک بندے کی 250 پاؤنڈ انکلوڈنگ VAT. اگر اس میں ڈبل ول ہو ہسبینڈ اینڈ وائف کی 450 پاؤنڈ انکلوڈنگ VAT. ٹھیک ہے, اگر آپ ٹرسٹ ڈالنے ہیں بزنس وغیرہ ڈالنے ہیں تو اس میں تھوڑا سا ایکسٹرا ایڈ آن ہو جاتا ہے, 250 ایڈ آن ہو جاتا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے آپ کا کیا سیناریو ہے. اور اگر آپ اس میں کنٹینیوس اگر اس میں کوئی اپڈیٹس کرنی ہے تو وہ ایبسلیٹلی. اگر جب آپ ایک انسان ایک کپل ہمارا وہ ایک دفعہ انہوں نے سائن کر لی ٹرمز آف بزنس, وہ ہمارے کلائنٹ ہو گئے, دے آر آور کلائنٹ فار ایور. ہم ہر 2 سے 3 سال کے بعد ان کو لکھیں گے. آپ کا کوئی چینج تو نہیں ہوا, مطلب کہ ہمارے آپ کے مطلب فار انسٹنس ینگ کپل ہے اور بچے پیدا ہو گئے, یا ایگزیکٹر کی ڈیتھ ہوگی, یا انہوں نے پراپرٹی زیادہ لے لی, یا انہوں نے بزنسز لے لیے, ہم کہیں گے لیٹس ریویو یور ول. پھر ہم بیٹھیں گے, اس کو ہم لوگ کنسلٹیشن کریں گے, اس میں اس کو کوئی خرچہ نہیں ہوتا, کوئی ہم فیس نہیں لیتے کنسلٹیشن کی. بیٹھیں گے, وہ بتائیں گے میں نے یہ چیز نہیں ہوگی میری, تو میں ول دیکھوں گی, میں کہوں گی ٹھیک ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے ول جو ہے نا فیوچر پروف ہو, چینج کرنے کی ضرورت نہ پڑے. لیکن فار انسٹنس ٹیکسیشن ہو گئی, رولس چینج ہو گئے, یا ان کے بچے ہو کچھ ہو گئے, پھر دیکھتے ہیں کہ ہاں آپ کی ریویو کرنے والی ہے, چینجز یہ چاہیے. چینج کے لیے 150 پاؤنڈ ہوتا ہے, مطلب فل کاسٹ نہیں ہوگا لیکن 150 پاؤنڈ. اگر مین چینجز, اگر ایڈریس چینج کر لیا دیٹس سمپل, یہ اس میں ضرورت نہیں ہے. اوکے, سو یہ گڈ پوائنٹ کہ اگر ایڈریس چینج ہوتے ہیں ٹاؤن وغیرہ, پھر آپ کو ول چینج کرنی پڑتی ہے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں کرنی پڑتی. آپ صرف ہمیں ای میل کر دیں, ہم ریکارڈ میں ڈال دیں گے کہ آپ کا یہ تھا ایڈریس. اوکے اوکے. اور اللہ نہ کرے آپ نے جو ول میں نامنیٹ کیے ہوتے ہیں ایگزیکٹر, اللہ نہ کرے ان کو کچھ ہو جاتا ہے, ہاں, اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کم از کم 4 ایگزیکٹر ہوں. اوکے, اگر ایک کی ڈیتھ ہوگی چلو دوسرا آ گیا, دوسرے کے تیسرا آ گیا, تیسرے کے چوتھے, مطلب آپ کو ان کے اگر 4 کی ڈیتھ ہوگی پھر اپڈیٹ کر لیں. اور اگر ایک اور سوال جو ہے کہ اگر آپ نے ایگزیکٹر کی تو ڈیتھ نہیں ہوئی, لیکن جو آپ کے نیکسٹ آف کن ہیں, فار ایگزامپل آپ کے بچے ہیں, اللہ نہ کرے وہ سارے نہیں ہوتے دنیا میں, پھر کیا ہوتا ہے؟ اچھا, جب ہم ول لکھتے ہیں نا, وہ میں کہہ رہی فیوچر پروف. اگر 4 بچے ہیں, ہم لکھتے ہیں کہ میرے بعد میرے بچوں کو جائے. ٹھیک, فار انسٹنس اگر میرے بچے نہیں ہیں تو ان کے بچوں کو جائے, اگر ان کے بچے نہیں ہیں تو ان کے بچے, مطلب ڈاؤن دا لائن جاتا ہے, یوں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر خدا نہ خاصہ پوتے پوتیاں بھی نہیں ہیں, وہ بچے بھی ڈیتھ ہو گئے ہیں, یا کوئی بچہ سروائیو کرتا ہے, وہ اس کو جائے گا سارا کچھ. اگر وہ بھی نہیں ہے, پھر ہم کلائنٹس کو نارملی میں کہتی ہوتی ہوں, اگر فار انسٹنس کچھ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک بچہ ہے, تو میں کہتی ہوں خدا نہ خاصہ آپ کو آپ کے بچے کچھ ہے تو آپ کیا کریں گے. پھر وہ ہمیں بتائیں گے ہم نے فلانی مطلب چیریٹی کو دے دینا ہے, یا ہمارے پاکستان میں فیملی ان کو دے دینا ہے. always have that full plan. اوکے, سو اس میں آپ نامنیٹ کر سکتے ہیں کہ مطلب چیریٹی کو یا اور رشتہ داروں کو, کسی کو بھی کر سکتے ہیں. ایک اور چیز میں ایڈ آن کرنا چاہتی ہوں اسلامک رولس کے مطابق, کیونکہ آئی ایم ویری پیشنیٹ اباؤٹ اسلامک رولس. ایک جو کہ اوبیسلی ایز اے مسلم جو ہمیں فرض ہے کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے وصیت کو اسلامی طور پہ بنائیں, اسپیشلی ہم جو نان مسلم کنٹری میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس الحمدللہ ایک گھر تو ہے کم از کم یہاں پہ, اور تو کچھ نہیں, ایک گھر تو ہوتا ہے ہمارے پاس. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو حج نہ کر سکے, ایگزامپل دیتی ہوں اپنی زندگی میں, تو وہ میں کلائنٹس کو کہتی ہوں آپ ضرور لکھا کریں چیریٹی کے لیے, کوئی 1 پاؤنڈ بھی صدقہ جاریہ کے لیے چیریٹی ہو. ٹھیک, یا اگر آپ نے حج نہیں کیا آپ لکھیں میرے بعد میرے ایگزیکٹر یا میرے بچے حج بدل کر لیں میرے جگہ. اگر آپ نے روزہ نہیں رکھے یا نماز نہیں پڑھی تو میری جگہ یہ کفارہ دے دیں, یا جو بھی ہے اس کے مطابق دے دیں. ٹھیک ہے, اس میں وہ بھی چیز ایڈ ہو سکتی ہے. یہ میں کہہ رہی ہوں وصیت میں تو اٹ کورز ایوری تھنگ, not just your property, it covers you. You know, میرے جو فرض ہیں, جو میں نے نماز ہے, روزہ ہے, میرا حج ہے, میری باڈی ہے جو میں چاہتی ہوں کہ صحیح اسلامک طور پہ ہو, میں مطلب اپنے لیے سب سے پہلی بات تو ہے نا کہ ہم نے یہ کور کرنا ہے. تو یہ چیزیں ساری کور. اب وہ ایک امپریشن کی ذہن میں سوال آتا ہے کہ یار کہ میں تو مر گیا ہوں, میرا کیا ہے, ول کا کیا کرنا ہے. لیکن جس طرح آپ نے بتایا کہ ایون کیا بریل کیسے ہونا ہے, یہ بیسک چیز ہے جو ہر بندہ سوچتا ہی ہے کہ بریل کیسے ہونا ہے, تو بہت ضروری ہے میرے مطابق. آئی تھنک کیونکہ ہم نے سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھنا ہے, ظاہر بات ہم نے جانا ہے, تو obviously صدقہ جاریہ ایز ویل, اینڈ دس از فار ایوری ریلیجن. آپ جو بھی ریلیجن ہو, ہم تو ہر انسان مانتا ہے کہ چیریٹی جو ہے
obviously it's ریوارڈ ملتا ہے. Yeah, So آپ چیریٹی کا کوئی بھی جو ہے چیریٹی کی سپورٹ کرتے ہیں وہ ان کو اس میں ڈالنا چاہیے. آپ کو اگر آپ سے رابطہ کرنا ہو تو ایک طریقہ تو یہ میں نے بتایا کہ آپ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک میں جا کے ڈائریکٹلی رابطہ کر سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ سے کسی نے رابطہ کرنا ہو تو کیسے کیا جا سکتا ہے؟ آئی تھنک لنک کے تھرو بہتر بہتر, ٹھیک. ہے. اور آپ کے پاس اپائنٹمنٹ کیسے ہوگی اگر وہ لنک کے تھرو جاتے ہیں تو کس طرح آپ ان کو؟ وہ لنک ڈائریکٹ میرے ڈائری کو جائے گا, اس میں اپنے نام ٹائپ کر لے دیں گے اور تھوڑی سی کامنٹ مطلب تھوڑی سی ڈسکرپشن کر دیں کہ آپ کو کیا چاہیے. اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, پھر اس کے بعد وہ میرے ڈائری میں بکنگ ہو جائے گا وہ ڈائریکٹ. اور جو انیشیل کنورسیشن ہوگی آپ اس کا چارج کریں گے؟ انیشیل کنورسیشن فری ہے. اور اگر آپ پھر اگر آپ کا یہ دل مانتا ہے کہ آپ نے ول کروانی ہے دین دیٹ ول کاسٹ £250 فار 1 جوائنٹ فار 450. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ مریم, آپ نے یہ ویڈیو میں کہتا ہوں بہت ہی زبردست رہی ہے, بہت انفارمیشن ہے اس میں, اور میرا خیال ہے کہ مجھ جیسے بہت سارے لوگ جو UK میں یا یورپ میں رہتے ہیں نا ان کو ان جنرلی یہ انفارمیشن بڑی ہیلپ فل کرے گی. سو تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم وتھ تبصرہ UK. Thank you so much for inviting me. Thank you.